إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، آج وسیع کی اس قدیم اور پرانی بستی اور گاؤں میں اس مسجد اہل حدیث کے افتتاح کے موقع پر سارے فرزندان توحید کے لیے، بالخصوص بستی اور اطراف والے احباب اور دینی بھائیوں کے لیے یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے اور موقع ہے۔ کسی بھی بستی میں جب کوئی اللہ کا گھر بنتا ہے اور آباد ہوتا ہے تو اس بستی میں ایک اللہ کا شعار کھڑا ہوتا ہے، اسلام اور دین کا ایک شعار قائم ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، بستی میں بسنے والے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک زندگی کا اور ایک تربیت کا ایک مرکز کھڑا ہوتا ہے، جہاں سے اسلامی زندگی ملتی ہے، جہاں سے اسلامی میسج عام ہوتا ہے۔ یہ ہماری اور کمیونٹی کی سوچ اور سرگرمیوں کی ایک طرح سے تنگی کا پہلو ہے کہ ہم نے مسجدوں کو صرف مسلکی نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، نہیں بلکہ مسجدیں جیسے اسلام ہمارا دین ہے، ایسے مسجدیں ہمارے دین کا شعار ہیں۔ مسجدوں کے مینارے، مسجدوں کی عمارتیں، مسجدوں کے مقدس اسٹرکچر جہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک پاکیزہ اور مقدس مقام کا ایک وجود ہوتا ہے۔ ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بستی میں ہمارے اطراف میں ایک وہ اللہ کا گھر بنا ہے جس اللہ کے گھر سے بہتر روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر اللہ کو سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ ہے جگہ، وہ حصہ ہے جس پر اللہ کی مسجدیں بنی ہوں، اللہ کے گھر بنے ہوں، جہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں تجارتیں نہیں ہوتی، دنیا داریاں نہیں ہوتی، لین دین نہیں ہوتے، بہت سارے ہمارے مسائل یہاں نہیں آتے۔ ہمارے مسائل دینی اور دینی نقطہ نظر سے دین اور کلمے کی سربلندی کے لیے آتے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ تو سعادت ہے کسی بستی کے لیے، یہ تو سعادت ہے کسی اطراف اور گاؤں والوں کے لیے، بالخصوص اہل اسلام کے لیے، کہ ان کے بیچ میں کوئی اللہ کا گھر بنتا ہے جہاں اللہ کی ہی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی بات ہوتی ہے، خالص اسلام کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ مناسبت خوشی کا ہے اور شکر گزاری کا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے کوششیں کی اور آج وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ ان کی کوششوں کا پھل آیا۔
ان کی کوششوں کو اپنی نگاہ سے دیکھنے کا انہیں موقع ملا، انہیں زندگی ملی. جتنے لوگوں کی بھی اس مسجد سے کوششیں، دعائیں، رشتے جڑے ہوئے ہیں، انہیں آج خوشی کا بے پناہ موقع ہے، اور اس خوشی کے موقع پر انہیں دعا کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے تو قبول فرما لے. یہ بہت اہم چیز ہے. اور میں آج کے اس خطبے سے چند اپنے کلمات کے حوالے سے میں آپ کو بھی اور اپنے سارے ان احباب کو بھی، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، اپنوں سے مراد اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی، غیروں سے مراد وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ بھی نبی کے امتی ہیں، ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس بستی میں کوئی اللہ کا گھر بنتا ہے، اس بستی میں سمجھ لے وہ کہ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا ایک مرکز بنتا ہے، اور اس کا فیض عام ہوتا ہے، اس کا فیض عام ہوتا ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں سے ہی سارے سماجی کام کرتے تھے، سارے دعوتی کام کرتے تھے، سارے تعلیمی کام کرتے تھے. آج یہ مدارس اور جامعات کا جو تسلسل اور امتداد ہے، یہ بھی مسجد نبوی اور صفہ ہی کا ہے، وہ بھی مسجد کا ہی حصہ تھا. ایک طرح سے وہیں سے ساری سرگرمیاں چلتی تھیں. اسلام کی بالادستی، اسلام کی دعوت، اسلامی تعلیم سماج اور سوسائٹی کو صحیح رخ پر لے جانے کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں. اس لیے مسجدوں کے تئیں کبھی بھی کسی مسلمان کو، بلکہ کسی غیر مسلم کو بھی اپنے دل میں تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے. اگر وہ تنگی پیدا کرتے ہیں تو گویا کہ وہ فطرت سے اس حد تک ہٹے ہوئے ہیں جس حد تک ان کے دلوں میں انقباض ہے، جس حد تک ان کے دلوں میں تنگی ہے. کہیں اللہ کے گھروں سے کسی کو تنگی ہوتی ہے، کہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس سے کسی کو تنگی ہوتی ہے. اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ قائمین ہیں، جو لوگ ذمہ داران ہیں، جو لوگ مسجد کا نظام دیکھتے ہیں، جو لوگ مسجد کے امام اور مسجد کے اندر اصلاح، تربیت اور تعلیم کا کام کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی وہی اسوہ ہوتا ہے اور وہی اسوہ ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. مسجدیں در حقیقت درس دیتی ہیں لوگوں کے اصلاح کے لیے، فکر دیتی ہیں لوگوں کے دین اور ایمان کے لیے. مسجدیں در حقیقت امن کی روئے زمین پر سب سے بڑا علمبردار پلیٹ فارم ہے. مسجدیں روئے زمین پر ساری انسانیت اور سماج کے لیے، سارے ملک اور دنیا کے لیے سب سے بڑی علمبردار ہیں امن اور شانتی کی، کیونکہ یہاں سے توحید کا، اللہ کی بندگی کا کام ہوتا ہے، اس کی عبادتیں ہوتی ہیں، اور سارے اللہ کے بندے چاہے جس مسلک اور چاہے جس دھرم اور سیکٹ سے وہ وابستہ ہوں، سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان کی دعوت ہے، انصاف کی دعوت ہے، امن کی دعوت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی دعوت ہے، اور سب کو روکا جاتا ہے لوگوں کے حقوق کو مانو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو. لوگوں، سارے کے سارے لوگوں کو ایک دن اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے. اختلاف کی بھی حدیں ہیں. اختلاف اسی وقت ہوتا ہے جائز جب آدمی اختلاف میں پڑ جائے، جب اختلاف میں آدمی پڑ جائے، سمجھ نہ سکے، غلط فہمی میں پڑ جائے، مسئلے کی نوعیت پورے طور پر اس کے سامنے واضح نہ ہو. اختلاف اس حد تک ہوتا ہے. اختلاف جب یہ بن جائے کہ ہمیں اختلاف کرنا ہے تو اس وقت ڈرنا چاہیے اللہ سے. ہم کو، آپ کو، کسی کو بھی، کسی بھی مسئلے میں اختلاف اور مخالفت، اختلاف جب مخالفتوں کی حدوں میں چلا جائے، وہ بھی دانستہ، وہ بھی جان کر کے، تو اس وقت ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جب دانستہ آدمی، جان بوجھ کر کے آدمی، صورتحال کو سمجھ کر کے آدمی اختلاف کرتا ہے، سنت چھوڑتا ہے، ایمان والوں کی راہ چھوڑتا ہے، صحابہ کی شاہراہ چھوڑتا ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کو اسی راہ پر نہ ڈال دے جس راہ کا انجام اور جس کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے. سب کو ڈرنا چاہیے.
سب کو ہم سب کے لیے نصیحت ہے، کبھی بھی مخالفتیں دانستہ پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ کسی کو نہیں کرنی چاہیے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے تو ہدایت ہے اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے تھرو۔ وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، تمہارا ایمان ہے کل کے دن حساب و کتاب پر، تو تمہارے بیچ میں اگر کوئی اختلاف آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی عدالتوں میں لے جا کر کے کتاب اللہ سے فیصلہ لے لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں سے فیصلہ لے لو۔ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے میرے بھائیوں۔ مسلمان اسی لیے آپس میں مخالفتیں اگر کرتا ہے تو یا تو نادانستگی میں کرتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب بھی اس کے سامنے کسی مسئلے کا علم ہو، اپنے اور اپنے کسی بھائی میں اختلاف کا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس میں حق کیا ہے، اس میں دیکھے کہ اس میں سنت کیا ہے، اس میں دیکھے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، یعنی غضب ہے ان پر اللہ کا۔ ان میں آپ نے ایک کو فرمایا، ایک طرح کے وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ اسلام ہوتے ہوئے غیر اسلامی راستے کو چننے والے لوگ، سنتیں ہوتے ہوئے غیر مسنون طریقے کو چننے والے لوگ، اسلام کی ہدایتیں ہوتے ہوئے غیر اسلامی کلچر اور تہذیب کی تقلید کرنے والے لوگ۔ جہاں جہاں اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور سنتیں موجود ہیں، ان کا علم ہے، اس کے باوجود اگر ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناپسندیدہ لوگ، وہ اللہ کے نزدیک غضب کے مستحق لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے، سارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں پر رحم فرمائے کہ ہم اس راہ پر چلیں کہ ہمارے سامنے اسلام ہو، سنت کی راہ کلیئر ہو، واضح ہو، اور اس کے باوجود ہم اس کی مخالفت کریں۔ تو میرے بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسجدیں در حقیقت یہ مرکز ہیں اور یہ پلیٹ فارم ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی بستی کے لیے۔ اور اسی لیے مسجدوں کے اصل مشن کو، مسجدوں کے اصل پیغام کو عام کرنا اور اس کو صحیح رخ پر لے کر کے چلنا، یہ ایک ذمہ داری ہے مسجد کے ذمہ داروں کی، مسجد کے امام اور مسجد کے مربیوں کی۔ یہ اصل ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر مسجدوں سے ہی صحیح کام نہیں ہوا تو پھر کہاں سے کام ہوگا؟ صحیح کام مسجدوں سے اگر نہیں ہوا، مسجدوں سے درد بانٹا جاتا ہے، مسجدوں سے فکر بانٹی جاتی ہے، مسجدوں سے لالچ پیدا کی جاتی ہے۔ مسجدیں توڑ کی جگہ نہیں ہے، جوڑ کی جگہ ہے۔ مسجدوں سے اپنوں کو غیروں کو جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی مشورہ ہوتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں سے ملنا ہے، فلاں لوگ مسجد میں نہیں آئے، تو درد دیکھیے ایک مسجد کا امام اور مسجد میں رہنے والا ذمہ دار اگر دیکھتا ہے کہ فلاں بھائی موجود نہیں ہے تو اس کو ایک بے چینی ہوتی ہے، کیوں موجود نہیں ہے؟ بیمار تو نہیں ہے؟ بیمار ہے تو مسجد وار جو جماعت ہے، محلے کی جو جماعت ہے، مسجد سے جڑے ہوئے جو مصلی ہیں، ایک مسجد کا ممبر جو ہے ایک طرح سے وہ فیملی ممبر ہے، اس کی کسی اڑچن کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سوشلی سماجی مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے رول ہوتا ہے، درد مندانہ رول ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کے لیے جب جمع ہوتے ہیں اور اپنے کسی بھائی کو نہیں پاتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا بھائی کسی مشکل میں تو نہیں ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، اس کی مشکلات کو۔
ایسے ہی مسجد میں مختلف مسائل پر جو باتیں ہوتی ہیں یا جیسے گائیڈ لائنس دی جاتی ہے، ہر طرح کے مسئلوں جن کے لیے جن مسائل کے لیے اسلام کی ہدایت اور رہنمائیاں موجود ہیں ان کے مطابق کام ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے گھروں سے اللہ کے بندوں کو، اپنوں کو اور غیروں کو بھی اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یہ مشن ہے، یہ نفرت کا مشن ہے، یہ درد کا مشن ہے، یہ فکر کا مشن ہے کہ جو اللہ کے بندے سماج میں اللہ کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی بندگی اور بھکتی کرتے ہیں، جو لوگ سماج میں ایک دوسرے کے رائٹس اور حقوق کو مارتے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہو، چاہے جس دھرم سے ہو، سب اللہ کے بندے ہو۔ یہ دھرم کے بٹوارے، یہ سیکٹ کے بٹوارے سب بات کے ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ انسانی، اٹھاؤ اسلامی تاریخ، دونوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ مسلمان اپنے سیکٹ اور مسلک کے بٹوارے میں بھی جا کر کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھے کہ یہ بٹوارے کب اس کے ہاں پیدا ہوئے، اور مذہب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ قرآن ساری تاریخ میں، تاریخ کی جب بات کرتا ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو یہ طے کرتا ہے کہ ہسٹری میں ایسا ہوا۔ 1000 سال تک 10 صدیاں بیت گئی، اس روئے زمین پر ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوتی، سارے لوگ ایک تھے۔ بعد میں راستے الگ الگ بنے، اسی لیے کہا جاتا ہے سب اللہ کے بندے ہو۔ سب لوگوں کے لیے نبی آئے، سارے لوگ نبی کے امتی ہو۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جنہوں نے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، وہ لوگ ماننے والے ہو گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ منکر ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے۔ لیکن سب اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے اللہ کے بندوں کے لیے مسجدوں کا میسج اور مسجدوں کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ان میں دعوت، ان میں اصلاح، ان میں سچائی، ان میں اللہ کا بندہ ہونے کا احساس کہ سبھی لوگ اللہ کے بندے ہو، سبھی لوگ انسان ہو۔ اور قرآن جب مخاطب کرتا ہے سارے انسانوں کو تو کہتا ہے یا ایھا الناس۔ نبی جب مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں، سارے سماج کو مخاطب کرتے ہیں، اس میں تفریق نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہو تو سب اللہ ہی کی بندگی کرو۔ یہ میسج ہے میرے بھائیوں۔ اس میں جو مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اسی پر میں نے کہا کہ مسجدیں سماج میں مسلکی بٹواروں کی نمائندہ اگر بن گئی اور ہم نے اسی طرح ان کو استعمال کیا تو یہ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ مسجدیں اگر ملک میں ہم ایک بڑی تعداد میں بستے ہیں، مختلف مسالک سے ہمارا تعلق ہے اور ہم مختلف سیکٹروں میں کسی نہ کسی وجہ سے جانے نہ انجانے میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق قائم ہے، تو بھی ہمیں کم سے کم ملک کے ڈیموکریسی سسٹم کو سمجھ کر کے، ملک کے جمہوری نظام کو سمجھ کر کے، سمویدھان کو سمجھ کر کے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مسائل کو سمجھ کر کے کبھی مسلک کی مسجدوں پر آپس میں موضوع بحث اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ملک میں کسی بستی میں مسجدوں کے نام پر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ملک اور بستی میں اگر مسلمانوں کی الگ الگ مسجدوں سے اختلاف کرے گا تو غیر ہمارے تعلق سے کیا کرے گا؟ غیر کا موقف، غیروں کا اسٹینڈ ہمارے تعلق سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو مثال بن جائیں گے کہ مسلمان کو کسی مسلمان کی مسجد قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، تو ہم تو کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی اور اپنے سارے بھائیوں کو بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اللہ کے گھر جب بنتے ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو، ایک دوسرے کو مضبوط کرو، اور مسجدوں سے جب علم ملے گا، سنتوں کی تعلیم ہوگی، خالص عبادت اور خالص اسلام کا تعارف ہوگا، مسلمان خود کتنا دور ہے، خالص اسلام سے خود کتنا دور ہے، انہی مسجدوں سے اس کی اصلاح ہوگی، اپنی جو اصل ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں مسلمان کیپٹل ہے، مسلمان راس المال ہے،
مسلمان کی اصلاح پہلے ضروری ہے. پہلے مسلمان ہی اگر صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح نمائندہ نہیں بن سکتا، صحیح میسج نہیں پھیلا سکتا، صحیح عقیدہ اور کیریکٹر سماج میں نہیں عام کر سکتا. سب سے پہلے تو ضروری ہے جو مسلمان ہے، جو داعی ہے، جو نمائندہ ہے، اسلام کا چہرہ ہے، اسلام کی پہچان اور اسلام کے اسوے کو وہ عام کرتا ہے، اسلام کی نشانیاں اور اسلام کے احکام لے کر کے چلتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یعنی مسلمان قرآن و حدیث کی تصویر بنا رہتا ہے. تو جب تک مسلمان یہ تصویر نہیں بنے گا تب تک سماج میں صحیح اسلام کا تعارف نہیں ہوگا. اور یہ کام مسجدوں سے ہی ہوگا، یہ کام مسجدوں سے ہی ہو سکتا ہے. اگر مسجدوں سے ہمارا تعلق ہوگا، ہم مسجدوں سے جڑیں گے، مسجدوں کے تعلیم و تربیت کے نظام سے جڑیں گے، بہتر سے بہتر نظام علمی تربیتی و اصلاحی قائم کریں گے تو یہ فیض عام ہوگا. اسی لیے میں نے کہا کہ ہندوستان کے ماحول میں، ہندوستان کی سیاست میں، ہندوستان کے رخ کو سمجھنے والا مسلمان کبھی بھی کلمہ پڑھنے والے اپنے بھائیوں کے کسی مسلک سے، کسی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرے گا اگر وہ شعور والا ہے اور اگر وہ سمجھدار ہے. ملک میں کمیونٹی کے حالات اور تقاضوں کو دیکھیں. ملک کے ایکسپرٹ لوگ کیسے تھے، کیسے سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے 1000 سال کا اختلاف اگر آپ چاہو کہ آپ کی مخالفتوں سے ہماری خواہشوں سے ختم ہو جائے تو نہیں ختم ہو سکتا. ایک دوسرے کو قبول کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کا رائٹ مانو، ایک دوسرے کا ملک میں جمہوری حق مانو. ہمارے ملک کا دستور یہ حق دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے مذہب پر آزادی سے چل سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم اپنے سیکٹ پر چل سکتے ہیں، ہم اپنے سیکٹ کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک طرح سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے. ہم ہمارے اپنے اس پیارے وطن بھارت میں، یہ اپنے ملک میں، یہ بھی ایک نعمت ہے کم سے کم کہ سب کو یہ فریڈم حاصل ہے. اس آزادی پر دست درازی کرنے کی جس کے پاس بھی طاقت ہو کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوآپریٹ کرو، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو. امکان کی حد تک مدد کرو، دوسرے مسلک کے لوگوں کی مدد کرو، آپ مدد مانگو تاکہ بھائی چارہ کم سے کم قائم رہے. اور محبتوں سے، دل کی بے چینی کے ساتھ، ایک غم لے کر کے، جس کے پاس بھی سچائی ہے، حق ہے، وہ کہاں چین سے بیٹھے گا. لیکن اپنے بھائیوں کی اصلاح کیسے کرو؟ جیسے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن دو مسلمان جماعتیں آپس میں کیا ہیں؟ یہ بھائی بھائی ہیں، یہ بھائی بھائی ہیں. ان میں جب دیکھو کہیں کوئی کمی بیشی تو بھائی کا نقطۂ نظر پہلے دماغ میں رہے، پھر اصلاح کے لیے کھڑے ہو، اپنے بھائی کی اصلاح کرنی. بھائی کا نقطۂ نظر اگر دماغ میں نہیں ہے، کنسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ہے کلمہ شریف، یہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے، مومن ہے، یہ بھی جیسی بھی کمی کے ساتھ ہم ہیں. آپ نے اگر ہماری کمی دیکھی، ہم نے آپ کی کمی دیکھی، تو ہم اپنے کو اور آپ کو بھائی سمجھ کر کے، آپ ہمیں بھائی پہلے سمجھیں اور بھائی کے بعد اصلاح کے لیے آپ زبان کھولیں، آپ قدم اٹھائیں. یہ ہے طریقہ. اور یہ کنسپٹ جب مضبوط ہوگا تو جو بے چینیاں ملک میں کمیونٹی کے اندر بین المساجد سیکٹ وائز چلتی ہیں یہ کم ہوگی. میں نے بڑے پلیٹ فارم پر جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے، جمعیت العلماء کا ملک گیر پلیٹ فارم تھا، میں نے وہاں کہا تھا وہ قومی یکجہتی کا پلیٹ فارم تھا. میں نے اس پلیٹ فارم پر بھی کہا تھا ملک میں جمعیت العلماء کے امیر مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ اس کی صدارت کر رہے تھے. میں نے کہا تھا قومی یکجہتی کے مشن کے ساتھ جس طرح ہندو مسلمان اور ملک کے دوسرے مذہب کے بیچ میں یکجہتی ہونی چاہیے، یہ مشن ہم چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے ملک میں جن صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اس میں ملی یکجہتی کی کتنی ضرورت ہے، بین المسالک یکجہتی کی کتنی ضرورت ہے.
ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے ساتھ کتنا تال میل، کتنا تعلق، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ روادار، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا معاملہ اور ایک دوسرے کے حق کو ماننے والے. میں نے کہا اس کا بھی ملک گیر مشن اور ملک لیبر کے پلیٹ فارم پر بات ہونی چاہیے، تاکہ یہ میسج عام ہو کہ ہم اتنے بڑے آرگنائزیشن کے ذریعے، اتنی بڑی جماعت کے ذریعے ملک کے سارے مسلمانوں کو، اسلامیان ہند کو ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپس میں آویزشوں مت کرو ورنہ حالات اور برے ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور یہ مشن میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کا مشن ہے، یہ دین والوں کا، علم والوں کا مشن ہے. اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور صرف اس موقع پر اور میں کچھ زیادہ نہ کہہ کر کے، دیکھیے باتیں بہت بنیادی تھوڑے دیر میں بھی ہو جائیں تو کافی ہیں، اور کہیں تو باتیں کہنے کے لیے بھی بہت ہیں. باتیں کہی جائیں تو باتیں کہاں ختم ہوتی ہیں. ہم جن حالات میں ہیں، جن مسائل میں ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم، ہر مسئلہ تو موضوع گفتگو کا ہے. لیکن دیکھیے آج ہم اس اللہ کے گھر کے افتتاح کے موقع پر پہلی بار جمع ہوئے ہیں. یہ تصور بہت مضبوط ہو کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت اور دین اور دعوت کا مرکز ہے. اس سے ہمارا تعلق ایمانی، دینی اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ ہماری دینی زندگی کا پاور ہاؤس ہے. یہ پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس اگر تباہ ہوگا یا اس کا رول کمزور ہوگا تو کبھی صحیح پاور اور صحیح حرارت تقاضے کے مطابق ہمیں نہیں مل سکے. اس لیے اس کا لحاظ کتنا رکھا شریعت نے، اتنا رکھا، اتنی نظر رکھتا ہے ایک مسلمان اللہ کے گھر پر اور اس مرکز پر کہ اس کو گھر میں اللہ کے کہیں ایک تنکا بھی پڑا ہوا ہوتا ہے تو اسے کھٹکتا ہے، کب اٹھا لے. کوئی اور بڑا تقاضا ہو تو اس کو تو چھوڑیے، تنکا بھی اگر پڑا ہے تو بھی ایک تقاضا ہے کہ کھٹکتا ہے، ایک مومن کی نگاہ پہ اٹھا لیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. پھر وہ مستحق بنتا ہے اللہ کے ہاں کہ یہ مومن ہے. انما یعمر مساجد اللہ اس کیٹیگری میں آتا ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. اللہ کے گھر کے آباد کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کو اچھا، صاف ستھرا، پاک، ہر طرح کی تکلیف دہ چیزوں سے اسے بچائے رکھنا کام ہے. اور جو مشن ہے وہ مشن اس میں زندہ رہتا ہے، رواں دوا رہتا ہے. میرے بھائیوں ایک تصور یہ رکھنا ضروری ہے. دوسرا تصور یہ کہ یہ مسجدیں نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں. نیکیوں کی طرف ہمارے کسی اللہ کے بندے نے، ہمارے کسی بھائی نے، اللہ کے بندے نے اللہ کا گھر بنا دیا، کوئی نیکی کا کام کر دیا. ہم انہی مسجدوں میں سنتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے شاکر لکھا جاتا ہے، اسے صابر لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں. کس کو؟ جو دیکھتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی دین میں ہم سے آگے ہے تو آگے والوں کو دیکھتا ہے، آگے والوں کو دیکھتا ہے. دین میں آگے کون ہے؟ دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے آگے کون ہے؟ اسلام کا جھنڈا اور اسلام کی دعوت اور تعلیم عام ہو، اس میں آگے جان و مال کے ساتھ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے آگے کون ہے، آگے والوں کو دیکھتا ہے، پھر انہی کی طرح کرتا ہے جیسا اس کے آگے چلنے والا کرتا ہے. اور دنیا میں دیکھتا ہے اپنے سے پیچھے والوں کو، اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے سے کمزوروں کو، تو اللہ کی حمد کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اس پر کرتا ہے کہ مجھ جیسے کتنے بھائی ہیں جو مجھ سے پیچھے ہیں، ان کو دیکھتا ہے تو اس کے ہاں شکر کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے اعتراف کا جذبہ پیدا ہوگا. اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کتنا اچھا رکھا ہے. تو دین میں آگے والوں کو دیکھتا ہے، دنیا میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتا ہے، آگے والوں کو دیکھتا ہے تو ان کی طرح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. کسی نے اللہ کا گھر بنایا، سوچتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، میں کیوں نہ اللہ کے لیے گھر بناؤں. دنیا میں کوئی پیچھے ہے، شکر کرتا ہے اللہ کا کہ وہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی خاندانی ہے، وہ بھی سماجی ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، یا اللہ کا کوئی بندہ ہے مجھ سے اللہ نے اسے پیچھے رکھا ہے. الحمدللہ. اے
اللہ تیرے لیے بے پناہ شکر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے شاکر اور صابر. شاکر ہے، شکر کرتا ہے اپنے حالات پر اور صبر کرتا ہے. پیچھے رہ گیا آگے بڑھنے کے لیے، دینداروں کی طرح آگے بڑھنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. دیکھیے یہ چیز کہاں ملتی ہے؟ آپ بتائیے چیز کہاں ملے گی؟ ہمیں اللہ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے مطلب تعلیم اور اصلاح کے حوالے سے ہی ملے گی. سماج میں آپ دیکھیے بگاڑ کس رخ پر ہے؟ بگاڑ اس رخ پر ہے کہ ہمیشہ آدمی بڑوں کو دیکھتا ہے، ان سے آگے بڑھنے کے لیے دنیا داری میں اور دینداری میں پیچھوں کو دیکھتا ہے. اگر کسی نے ٹوکا کہ آپ نے بھائی یہ غلط کیا، آپ نے سودی معاملہ کیوں کر لیا، تو دکھانے لگتا ہے کہ دیکھیے سینکڑوں لوگ ہیں، دسیوں بڑے کاروباری لوگ ہیں، یہ تو سودی سسٹم میں سب لت پت ہے. تو اللہ کے یہاں نہ وہ شاکر رہتا ہے نہ صابر رہتا ہے. لمبی بات ہو جائے گی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر جب ہم کہیں دیکھتے ہیں تو ہم ایمان والوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو کہ فلاں اللہ کے بندے نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہمارے پاس بھی مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. فلاں کو اللہ نے جسمانی طاقت دی، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم آگے بڑھے. یہ جذبہ ہو تو صبر و شکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، صابر و شاکر بن جاتا ہے. آپ دیکھیے واقعہ، ایک شخص رات میں لمبا واقعہ ہے، نکلا کہ کہیں صدقہ دے دوں کسی ضرورت مند کو، رات میں چپکے سے دے دوں. ایک شخص کو دے دیا، دیکھا ضرورت مند، اس کو اٹھا کے تھیلی دے دی. لمبا واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. صبح پتہ چلا، عام ہو گئی بات، ارے آپ نے صدقہ دے دیا، اتنا بڑا چندہ دے دیا، ارے وہ تو بہت مالدار آدمی ہے. تو دیکھیے وہ دیندار سمجھدار آدمی کیا کہتا ہے کہ میں نے تو دے دیا، میں نیت کر کے تھیلی نکلا تھا کہ کسی ضرورت مند کو دے دوں گا. ایک امیر نے لے لیا، مالدار نے لے لیا. میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں احساس پیدا ہو کہ ایک مالدار دیتا ہے اور تو مالدار ہو کر کے لیتا ہے، تجھے بھی ایسے ہی دینا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کا ضمیر اندر سے اسے کھڑا کر دے. تو یہ سبق میرے بھائیوں بہت ساری مثالوں میں ہمیں ملتا ہے. ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ابھی ہمارے بھائی راستے میں بیان کر رہے تھے کہ ایک طرح سے اللہ کا فضل ہے، ایک لہر ہے. یہ لہر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جذبوں سے پیدا ہوتی ہے، دیکھ کر کے پیدا ہوتی ہے. جب آدمی اچھائی دیکھتا ہے اپنے بھائیوں میں تو اچھائی کی طرف وہ بھی آگے بڑھتا ہے. یہ بہتر ہے، یہ بہتر طریقہ، اس کی تعلیم ہے، تو اس کی نصیحت بھی ہمیں ملنی چاہیے. اور یہی مرکز ہے، یہی مرکز ہے میرے بھائیوں. یہیں سے اس طرح کی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں. اور ان مراکز سے میرے بھائیوں، ان مراکز سے ہی یہ تعلیم عام ہوتی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. یہاں سے یہ نصیحت ہوتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائے. ہر آدمی دیکھے کہ اس کی زبان اپنے بھائی کے خلاف کتنا چلتی ہے. گنتے ہیں نا ہم آپ کو مسلمان، آپ ہمیں مسلمان گنتے ہیں کہ نہیں گنتے ہیں؟ جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے ہیں؟ ہندوستان میں جب کہا جاتا ہے کتنے مسلمان ہیں تو کہتے ہیں 20 سے 25 کروڑ. کتنے؟ 20 سے 25 کروڑ پاپولیشن، آبادی مسلمانوں کی ہم بھی بتاتے ہیں، آپ بھی بتاتے ہیں. اسلام کہتا ہے، پیغمبر اسلام کی زبان یہ کہتی ہے مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا، بلکہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان سیف ہوگا، محفوظ ہوگا. اس کی عزت پر، اس کی آبرو پر، اس کی کسی بھی ایسے پہلو پر بات نہیں کرے گا جس سے وہ دکھی ہو جائے، وہ ہٹ ہو جائے، نہیں کرے گا ایسے. بعض روایتوں میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس سے سارے انسان، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو، چاہے کرسچین، غیر مسلم کوئی بھی ہو، سب جس سے محفوظ ہو. جس کے تعلق سے غیر مسلم یہ سمجھے، نان مسلم سمجھے یہ مسلمان ہے، یہ غلط زبان نہیں استعمال کرے گا، اس کا کیریکٹر غلط نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، ایسا مسلمان،
جس سماج میں ہم رہتے ہیں، میرا کہنا ہے اپنے سے بھی آپ سے بھی، میرا کہنا ہے اور اس بھائی سے جو یہ بات سنے اور سنتا ہو کہ بتاؤ جب ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں تو کیا مسلمانی ذمہ داری ہم ادا کرتے ہیں؟ ایک مسلمان کے تئیں وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے ہمارا بھائی بے خوف ہو، ڈرتا نہ ہو کہ میرا نقصان کر دے گا کہیں اسی طرح کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین اس مسجد کو اور تمام مسجدوں کو توحید کی دعوت، سنت کی دعوت اور سنت کے طریقے پر عمل ان میں عام تو فرما۔ مسلمان چاہے جس مسلک اور سیکٹ میں کسی بھی وجہ سے بٹا ہو، اے اللہ تعالیٰ سب کو سنت کی راہ پر تو چلنے کی توفیق دے۔ اختلاف میں لوگ آداب کا لحاظ رکھیں، اصولوں کا لحاظ رکھیں، ایک دوسروں کی عزتوں کا لحاظ رکھیں۔ بعض سلف ایسے تھے کہ ان کا اپنے بڑے کے ساتھ 100 مسائل میں اختلاف رہتا تھا، لیکن ان کی عزت کیسے کرتے تھے؟ بیان کا وقت نہیں ہے، اتنی عزت کرتے تھے۔ 100 مسائل میں وہ الگ راہ پہ، لیکن احترام کتنا تھا؟ اللہ کے فضل سے اہل حدیث علماء کا اس سلسلے میں بہت بڑا رول ہے۔ بہت پروپیگنڈا کیا گیا اہل حدیثوں کے خلاف، وہ بیان کا وقت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ پاکستان میں ایک موقع پر ایک مجلس تھی علماء کی، ہماری جماعت کے وہاں سب سے بڑے عالم تھے، دوسرے مسلک کے لوگ بھی تھے، مسلکوں کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو بزرگ تھے جماعت اہل حدیث کے جو عالم تھے، کسی نے کہا آپ نماز پڑھا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں نماز پڑھاؤں گا، فلاں بھائی پڑھا دیں، کیونکہ ان کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی، ہو سکتا ہے میرے پیچھے اہل حدیث کے پیچھے ان کی نماز نہ ہو۔ بہت ساری مثالوں سے یہ چیزیں بھری ہے۔ شیخ عبدالحکیم ہمارے مدنی حفظہ اللہ تو اس موضوع پر مستقل کام کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے اور برکت دے کوششوں میں۔ تو یہ موضوع ہے، بات ہم صورتحال کا جو سامنا ہے، ہم اگر سماج میں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے جھوٹا، تو ہم کبھی گودی میڈیا کی بات نہیں کرنے کے حقدار ہیں، نہیں حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ رب العالمین اس مسجد کے تعاون کرنے والے، بنانے والے، ہمدردی رکھنے والے سارے لوگوں کو، اس مسجد سے جڑے آج جتنے بھائی ہمارے عزیز چھوٹے بڑے اپنے اور دوسرے بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے یہاں جڑے ہیں، رب العالمین سب کو کتاب و سنت پر، توحید پر اور نبی کی راہ پر سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ ہم زندہ رہیں تیری توحید پر، تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے بار الہ تیرے نبی کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔